نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم. قابل صد احترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن قدر سامعین، میرا موضوع قرآن اور سائنس کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، قرآن کیا ہے اور سائنس کیا ہے اور ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ قرآن علوم اور معرفت کا خزانہ ہے، جبکہ سائنس ایک علم کا نام ہے. قرآن لاریب کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. سائنس اصل میں سائنس یعنی عربی لفظ کا نام ہے. اس کا معنی ہے ریسرچ کرنا، توڑنا. یہ ریسرچ کب شروع ہوا؟ جب پیغمبر آئے اور پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی. گویا کہ سائنس کا بانی قرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید میں تقریباً 750 مقامات پر سائنس کی طرف اشارہ ہے. سامعین محترم، آج جدید دور کی سائنسی تحقیق کیا ہے؟ آج سے 1500 سال قبل قرآن نے کیا کہا؟ سائنس کی تحقیق ہے کہ زمین گردش میں ہے. قرآن نے کہا الذی جعل لکم الارض مہادا. سائنس کی تحقیق ہے کہ سورج اور چاند حرکت میں ہے. قرآن نے کہا الشمس والقمر بحسبان. سائنس کی تحقیق ہے کہ تمام سیارے اپنے اپنے محور میں گھومتے ہیں. قرآن نے کہا کل فی فلک یسبحون. سائنس کی تحقیق ہے کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے. قرآن نے کہا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وجعلنا سراجا وہاجا. سائنس کی تحقیق ہے کہ جب پورے پانی جذب کر لیتے ہیں تو ایک سبز رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں. اسی کلوروفل کے ذریعے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں. قرآن نے کہا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا. سائنس کی تحقیق ہے کہ کائنات کی ابتدا ایسی گیسی مادے سے ہوئی جو کہ ہائیڈروجن ہیلشیم سے عناصر سے مرکب تھی. گویا کہ کائنات ابتدا میں دھواں تھی. قرآن نے کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان. 1948 میں گروپ عمر کی سب سے بڑی چوٹی نے یہ انکشاف کیا کہ کائنات پھیل رہی ہے. قرآن نے کہا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سائنس کے اصول عرش مقدس کا نظر یہ ہے کہ سمندر میں چھوٹا سا پتھر ڈالو تو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن جہاز تیر رہے گا. قرآن نے کہا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. سامعین محترم، گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ کرنے والے کہتے ہیں قرآن میں علم طبیعت بھی ہے، کیونکہ قرآن میں بے شمار اشیاء کی طباعت کا ذکر ہے. اس میں علم نفسیات بھی ہے. خلق الانسان عجولا. انسان جلدباز پیدا کیا گیا ہے. اس کتاب میں علم فلکیات بھی ہے. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے اللہ نے آسمان تہ درتے اور رکھا چاند کو ان میں اچھالا بنا کر اور سورج کو چراغ جلتا ہوا. اس میں علم ارضیات بھی ہے. قرآن میں ہے واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. اور اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے زمین میں بچھونا تاکہ چلو تم اس میں گشادہ راستوں پر. اس کلام مقدس میں علم جمادات بھی ہے. وجعلنا فی الارض رواسي ان تمد بهم. اور رکھ دیے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ پہاڑ تاکہ انہیں انسانوں کو لے کر جھک نہ جائے. اس میں علم مناظرہ بھی ہے. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو فساد ہو جاتا. اس میں علم فرائض بھی ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے معاملے میں نصیحت کرتا ہے. اس علم میں ہیبت بھی ہے، فرمان ربانی ہے. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں و زمینوں کی ملکوت میں؟ اس میں علم ہندسہ بھی ہے. ارشاد فرمایا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب.
چلو اس دھوئے کے سائے کی طرف جس کے 3 شاخیں ہیں، اس میں علم تب بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، پینے کے رنگ سے نکلتی ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، اس میں علم حساب بھی ہے۔ فرمایا لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم شمسی اور قمری حساب کو جان لو، اس میں فلاحت بھی ہے۔ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا تم دیکھتے ہو جو کچھ تم بوتے ہو، اس میں علم سیاحت بھی ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فینظروا، اے پیغمبر لوگوں کو کہہ دیجئے کہ زمین میں گھومے پھرے اور غور و فکر کرے، اس میں علم تصوف بھی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، واللہ یحب الصابرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں علم تاریخ بھی ہے، کیونکہ 16 آیات میں سابق اقوام اور امم کے حالات مذکور ہے۔ اس میں علم کتابت بھی ہے۔ فرمایا علم بالقلم، ہم نے تعلیم دی قلم کے ذریعے۔ اس میں علم وزن بھی ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پورا کرو ناپ تول، اس میں علم تعبیر بھی ہے۔ فرمایا وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے پروردگار تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں جب غیر مسلم سائنسدان ان کائنات کی باریکیوں کو دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وآخر الدعوان عن الحمد للہ رب العالمین۔